بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے آنے کے حوالے سے، اس کے مقام کے حوالے سے، وہ کب آئے گا، وہ کہاں ہے، اس وقت حالات کیا اور کیسے ہوں گے، یہ آپ نے پڑھ سمجھ لیا۔ ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے، یہ ساری روایات آپ نے سن لی کہ جب دجال آئے گا تو حالات اتنے سخت ہوں گے، ہم نے کیا کرنا ہوگا، ہمیں کرنا کیا ہوگا، ان نازک حالات میں بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ بات تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی کہ حق اور باطل کے درمیان یہ آخری مارکا ہوگا۔ شیطانی قوتیں ساری محنت اور توانائیاں اس بات پر لگا رہی ہیں کہ ساری دنیا میں ہماری حکومت قائم ہو جائے اور تاریخ انسانی کو تباہ اور برباد کر دیا جائے۔ شیطان کے اس مشن میں ابلیس کے پرانے اور دیرینہ خلیف، اللہ کے دشمن، انسانیت کے مجرم یہودی سب سے آگے، اور ابلیس کے سارے چیلے یہ ان کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ ہے۔ اور ابھی انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ ہم نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے اور ہمارے سارے مشن مکمل ہونے تک یہ جنگ ہم نے جاری رکھنی ہے۔ انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا۔ انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اب دجال آئے گا اور پھر ہمیں اس میں کامیابی ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب دجال آئے گا تو ان کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو، ان کی سوچوں کو اور ان کے جو اندازے ہیں اور ان کا جو موقف ہے اور جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا خاتمہ کر دیں گے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے، ایمان بچانا ہے چاہے جان چلی جائے، جان بچانے کی خاطر ایمان کو گنوانا نہیں ہے، اور اس لشکر کی مدد کرنی ہے جس طرح بھی ہو سکے، جو لشکر حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ آج سے ہی اس بات کا ارادہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ سخت اور عظیم جنگ ہوگی۔ ابھی سے محنت اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اس لشکر کا ساتھ دینا ہے جس لشکر کے امیر حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان کی عمارت میں جنگ ہو رہی ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایمان بچانا ہے، چاہے مال بچے نہ بچے، جان بچے نہ بچے، جائیدادیں بچیں یا نہ بچیں، ایمان بچانا ہے۔ اور ہر کلمہ پڑھنے والے کی مدد کرنا اپنی ذمہ داری سمجھیے، ہر مسلمان مرد اور عورت کی مدد کرنا ابھی سے اپنی ذمہ داری سمجھیے، ابھی سے اپنی عادت بنائیے۔ کس مسلمان کو کس مدد کی ضرورت ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیے، اور یہ عادت ابھی سے بنانی ہوگی۔ حضرت مہدی کے بارے میں بھی ضمناً ساتھ ساتھ دجال کا تذکرہ دینا، حدیث میں حضرت مہدی کا بھی آپ کو بیچ بیچ میں سنایا، لیکن تفصیلاً ہم نے حضرت مہدی پر کلام گفتگو ابھی نہیں کی، وہ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی پہلے ہی ہمارا سبق بہت لمبا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ نشانیاں حضرت مہدی کے خروج کی آپ کے سامنے آ گئی۔ حضرت مہدی کا خروج ذی الحجہ کے مہینے میں ہوگا، اور اس سے پہلے عرب کے کسی ملک کے بادشاہ کی موت اور اس پر اختلاف ہوگا۔
روشنی میں کچھ یوں سمجھ آتی ہے کہ حضرت مہدی کے خروج کی خبر ملتے ہی ان کے خلاف ایک لشکر نکل آئے گا جو بیدا مقام میں دھانس جائے گا۔ یہ خبر سن کر شام کے بڑے بڑے ابدال، اور یہ کل بھی گزر چکا ہے، شام کے بڑے بڑے ابدال اولیاء کرام، ابدال ایک اصطلاح ہے، ابھی اس کا وقت نہیں سمجھانے کا، ایران کے اولیاء حضرت مہدی کے ساتھ مل کر قتال کرنے کے لیے اس لشکر میں آ کر شامل ہوں۔ پھر ایک قریشی جو سفیانی کے لقب سے مشہور ہوگا، اس کے لشکر سے حضرت مہدی جنگ کریں گے، اور مسلمان اس لشکر میں فاتح بنیں گے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ پھر حضرت مہدی دمشق کے قریب الغوطہ کے علاقے میں پہنچ کر اپنا مرکز بنائیں گے، یمن اور خراسان سے مجاہدین کے لشکر آئیں گے، رومی عیسائی مسلمانوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کریں گے، پھر یہ دونوں مل کر اپنے بڑے دشمن سے جنگ کریں گے اور فتح ہوگا۔ پھر عیسائی معاہدہ توڑ دیں گے اور تمام کافر پھر یکجا ہو جائیں گے، اور اعماق دابق یہاں پر آئیں گے، اور مسلمان اپنے یہ مسلمانوں سے اپنے مطلوب افراد مانگیں گے، یہ لوگ ہمیں دے دیں۔ پھر یہاں پر گھمسان کی جنگ ہوگی، اس جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اس کے بعد روم کی طرف جائیں گے اور روم کو بھی فتح کر لیں گے۔ یہاں دجال کے نکلنے کی خبر سنیں گے تو یہاں سے واپس آئیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس لشکر نے قسطنطنیہ فتح کیا وہی روم کی طرف جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ لشکر ہو، یہ دوسرا لشکر ہو۔ ہو سکتا ہے یہ الگ سے کوئی دوسرا لشکر ہو، اور یہ ممکن ہے۔ تو بہرحال دجال، اچھا اس سے یہ جو روم کا تذکرہ آتا ہے، یہ جو اٹلی کا علاقہ ہے، بعض نے اس کی طرف اشارہ دیا، کیونکہ ان کا پاپ وہیں ہوگا۔ بہرحال حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ عالم۔ دجال اپنے مخالف ملکوں میں تباہی پھیلانا شروع کر دے گا۔ یہ عرصہ مسلمانوں پر بڑی آزمائشوں کا ہوگا، بڑی پریشانیوں کا ہوگا۔ ایک تہائی مسلمان قتال چھوڑ کر دنیا داری میں پڑ جائیں گے، اور ایک تہائی دجال سے جنگ کریں گے اور شہید ہو جائیں گے۔ باقی ایک تہائی لوگ دجال کے سخت معاشرے میں ہوں گے، وقتاً فوقتاً دجال کے لشکر پر حملے کر رہے ہوں گے۔ پھر جب فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہے ہوں گے، ہر تیسرا رسم آ جائیں گے۔ دوسری جانب جو ہندوستان کا محاذ ہوگا، یہاں پر مسلمان ہندوؤں سے جنگ کر رہے ہوں گے۔ حدیث میں اس محاذ کی زیادہ تفصیل نہیں آئی، البتہ اس محاذ پر موجودہ دشمن کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ محاذ بھی بہت خطرناک ہوگا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر مسلمان ہندوؤں کو شکست دیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ کچھ یوں لگتا ہے کہ ان ہندوؤں کے ساتھ ہماری پاکستانی فوج ہی لڑے گی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اس طرح پورے ہندوستان پر انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا، اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈر اور جرنیلوں کو گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ جب ان کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں پہنا کے، بیڑیاں پہنا کے، یہ بڑے بڑے جو لیڈر ہوں گے لے کے واپس آ رہے ہیں، خبر ملی عیسی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ عیسی علیہ السلام اب مسلمان مجاہدین کی قیادت کریں گے، دجالی فوج سے لڑائی کریں گے۔ اللہ کا دشمن دجال ملعون عیسی علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، لیکن عیسی علیہ السلام دجال ملعون کو لد کے مقام پر پہنچ کر قتل کر دیں گے، پھر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، ہر طرف تباہی پھیلائیں گے، جیسے آپ نے تفصیلاً ان کے بارے میں سن لیا۔
کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، آسمان سے بارشیں برسیں گی. اس طرح 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اتنی فراوانی، ہر چیز اتنی عام، ہر چیز سستی، ہر بندہ جو چاہے لے اور کھائے اور مزے اڑائے. مہنگائی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ، خوشحالی خوشحالی ہوگی، سب کچھ مسلمانوں کے پاس ہوگا. کہیں پر آپ کسی کے غلام نہیں ہوں گے کہ ابھی فلاں سے سودی قرضہ لینا ہے جی، فلاں سے قسط رکی ہوئی ہے جی، اس سے یہ چیز مہنگی کر دی، فلاں مہنگی کر دی، فلاں مہنگی کر دی. یہ سب میں دجال کے آنے کی ساری تیاری ہوگی. مسلمانوں کے اوپر جو زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے، شکنجہ کستے جا رہے ہیں، یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں یاد رکھو انشاءاللہ یہ نظام بدلے گا اور سارا نظام، ساری دنیا کی حکومت اور ساری دنیا کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور تمہارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. اتنا امن و امان اور چین اور سکون ہوگا. شیر، بھیڑ، بکریاں، گائے ایک گھاٹ پہ چریں گے اور ایک جگہ پانی پیئیں گے. کبھی ایک دوسرے پر حملہ، شیر کسی بکری پر یا گائے وغیرہ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، امن و امان ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے بچے سانپوں سے کھیلیں گے. سانپ سے کھیل سکتے ہیں آپ لوگ؟ بچے سانپوں سے کھیلیں گے. اتنا امن و امان ہوگا، سانپ کسی کو کچھ نہیں کہے گا. امن ہے بھائی. سانپ بھی ڈنگ مارنا بھول جائے گا، تو اتنا امن و امان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد 40 سال تک سلسلہ یوں چلتا رہے گا. پھر آہستہ 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 دنیا سے ایمان والے اٹھنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانا شروع کر دیں گے. اور جب قیامت آئے گی تو صرف کافروں پر آئے گی، اس وقت کوئی مسلمان باقی نہیں ہوگا. سارے مسلمان دنیا سے. مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک زمین پر کوئی ایک بھی بندہ اللہ اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ جب تک زمین پہ اللہ اللہ بولا جائے قیامت نہیں آئے گی. تو جہاں پر اللہ 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 لوگ کرتے رہیں، اللہ اللہ کے مراقبے کرتے رہیں، وہاں کو مصیبت آ سکتی ہے. قیامت سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ نہیں آئے گی تو اور کون سی آ سکتی ہے؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس لیے یہ واقعات اور یہ احادیث اور یہ تذکرے آپ کو کیوں سنائیں کہ دجال کی آمد سے قبل ہم نے کیا تیاری کرنی. ہم اس بات کو سمجھ لیں، ہم اس بات کو سمجھ لیں. اگر نہیں سمجھیں گے ہمارے لیے بچنا مشکل ہوگا. یاد رکھیے گا ہمارے لیے بچنا مشکل ہوگا. اس لیے اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے کرنا کیا ہے. یہ جو تاریخ فتنے اور ان فتنوں کی ایک لڑی آنے والی ہے، یہ اپنی گرفت میں لیتے جائیں گے. ایمان والوں کے لیے بڑی سخت آزمائش کی گاڑی ہوگی. کفر کی جانب سے اعلانات کر دیے جائیں گے. ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس امتحان گاہ سے میں نے گزر کر جنت میں پہنچا ہے. اس سے گزرے بغیر جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا. ام حسیبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو، یہ سمجھ رکھے کہ یوں جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، یہ قرآن کریم میں جو یہ بات فرمائی، اسی لیے تو فرمائی ہے نا، اسی لیے تو یہ بات فرمائی ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے. حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں ثابت قدم رہنے والا کون ہے. یہ بات ابھی ظاہر نہیں کی. جس سے ثابت قدم رہنا ہوگا، ڈٹنا ہوگا. دجال کے دور میں پروپیگنڈے اور افواہیں بہت زیادہ ہوں گی، یاد رکھیے گا. اور مؤثر ترین ہتھیار اخبارات، ذرائع ابلاغ، دجالی میڈیا افواہیں پھیلائے گا. لہذا
لوگوں کی باتوں پر کان مت دھریے. ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسی افواہوں پر اور ایسی باتوں پر کان دھرنا ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اپنے کام سے کام رکھیے. اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں پیش آنے والے جو مصائب اور آفات اور مصائب ہوں گے ان سے ڈرنا چاہیے. اس طرح اور کیا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنے کی عادت بنانی. دنیا کی رونقوں اور زینتوں کو دیکھ کر دنیا سے دل نہیں لگانا. اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سن لیا. اپنے عقیدے اور ایمان کے بچانے کے لیے پہاڑ میں چلے گئے، غار میں چلے گئے. تو بعض موقعوں پر ایمان بچانے کے لیے کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا پڑے تو جانا بھی پڑے گا. پھر اصحاب کہف کے واقعہ میں آپ نے دعا بھی پڑھ لی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں اور آزمائشوں سے بچائیں. تقوی اختیار کرنا، یہ کرنے کے کام بتا رہا ہوں. نیک اعمال کی خود بھی پابندی کرنا جن کے کرنے سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. مصیبتوں اور آزمائشوں سے اللہ بچاتے ہیں. ہر وقت باوضو رہنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، ذکر و اذکار کی پابندی کرنا. اور پھر اسی طرح ایک کرنے کا کام یہ اللہ سے رابطہ مضبوط رکھنے کے لیے قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھنا. یہ میں نے نہیں کہا، یہ علماء نے لکھا ہے. اپنے قلوب کو منور رکھنے کے لیے، حق کے قافلوں میں شامل رہنے کے لیے اہل حق کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا. محلوں کے اندر مساجد کے کردار کو فعال بنانا. عالمی کفریہ اداروں کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان کی زندگی سے مسجد کے کردار کو ختم کر دیا جائے. اس میں مختلف طریقوں سے علماء کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر مسجد میں درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے ہر مسجد ایک کردار ادا کرے. یہ ضروری ہے، وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور پھر اسی طرح ہر اس چیز کی عملی تیاری حضرت مہدی کے دور میں کرنا ایمان کی علامت ہوگی. گرمی کا عادی بنانا، سردی کا عادی بنانا، روزے رکھ کر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی عادت بنانا، کبھی کبھار پہاڑوں کی طرف نکل جانا. تو یہ ساری کوششیں ابھی سے کرنی ہوں. خواتین کی ذمہ داریوں میں علماء نے لکھا ہے. خواتین کی کیا ذمہ داریاں؟ مسلمانوں کے گھر اسلام کے قلعے ہیں. مشکل سے مشکل دور میں اسلامی تہذیب، تمدن، ثقافت، اقدار کی حفاظت ان خواتین اسلام نے کی. اور ان قلعوں نے اس وقت بھی اسلام کی حفاظت کی جب مسلمان مردوں کی فوجیں ہر میدان سے پسپائی پہ پسپائی اختیار کرتی چلی جا رہی تھی. خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد 1923 کے بعد سے اب تک اگر تاریخ اسلام کو دیکھا جائے واضح پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی کتنی بڑی بڑی قربانیاں. لیکن آج خواتین کی قربانی ٹی وی تک محدود ہو گئی. مسلمان معاشرے کو ٹوٹ سے بچانے والی مائیں، خواتین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد میں ایسے دلیر اور بہادر بچے پیدا کیے جو اسلامی فوج کے کمانڈر اور چیف اور سپہ سالار بنے. اس لیے اپنے بچوں کو پہلے سے یہ باتیں سکھا کے سمجھا کے رکھنا اور بچوں کی ذہن سازی کرنا کہ بیٹا ایسے سخت حالات آ جائیں، جان نہیں بچانی، ایمان بچانا ہے. مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، اپنی جان پہ کھیل جانا، لیکن دین کو کبھی نہ چھوڑنا. بچوں کو پکا سچا مسلمان بنانے کے لیے ان کو اسلامی روایات کا پاسبان بنائیے، سنتوں کا پابند بنائیے. اسلامی لباس کے ساتھ ان کے اندر محبت پیدا کیجیے. اسلامی ثقافت کیا ہے، اسلامی
بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ اس دنیا میں ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، لہذا ایمان کو بچانے کے لیے ساری دنیا بھی قربان کرنی پڑے کر دو، لیکن ایمان نہیں جانے دینا۔ ایمان، یہ بچوں کی ابھی سے تربیت کیجیے، اسلامی آداب سکھائیے، سنت کے ساتھ محبت پیدا کیجیے، صحابہ کرام کے واقعات سنائیے، تاکہ بچے سے کوئی پوچھے آپ کیا بنیں گے، وہ بچے اٹھ کے کہے میں تو عمر فاروق جیسا بنوں گا، وہ کہے میں تو ابو بکر صدیق جیسا بنوں گا، وہ کہے میں تو علی جیسا، تو حسین جیسا بنوں گا، وہ ایسا کہنے والا بچہ۔ تو یہ خواتین کا کردار اور خواتین کی ذمہ داری۔ باقی خواتین سے کوئی ایسی بڑی قربانی اسلام نہیں مانگتا، آپ کی جتنی طاقت جتنی وسعت ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھیے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری دیانتداری کے ساتھ نبھائیے، اور ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر ایمان کو مت قربان کر دیجیے۔ اگرچہ کوئی کام طبیعت پر ناگوار گزرے، مشکل گزرے، گران گزرے، تب بھی اس کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، یہ مشکلات کا دور ختم ہو جائے گا، جب آپ ڈٹ جائیں گے ایک وقت وہ آئے گا آسانیاں ہی آسانیاں، آسانیاں ہی آسانیاں۔ ہر مسلمان وقت کی نزاکت کو سمجھ کر بیدار رہے، یہ بیدار ہونے کا وقت ہے، یہ بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والا بنائے، اور سب کو دجال کے اس بڑے فتنے سے محفوظ رکھے، اور سب کی نسلوں کو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہم سبھی کو حق کے ساتھ چمٹتے رہنے اور حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تدابیر ہے جو ہم نے کرنی۔ اللہ تعالیٰ جو بیماری نازل کرتے علاج بھی تو بتاتے ہیں نا، جس طرح آخری زمانوں میں اتنے سخت ترین فتنے ہوں گے اور اس طرح خون ریز مار کیے ہوں گے، ان کی تفصیل آپ نے سنی پڑھی، تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بچنے کے لیے کوئی تدبیر نہ ہو، بالکل تدبیر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آنے والے فتنے اور واقعہ کے بارے میں معلومات چھوڑ دی، لیکن جس طرح آخری زمانے کے فتنوں اور ان میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں حدیث اور آثار غیر معروف ہیں، اس طرح وہ آثار جن میں ایسی ہدایات اور نصیحتیں ہیں جو نجات کی راہوں پر روشنی ڈالتی ہیں، وہ بھی غیر معروف ہیں، عمل ہی نہیں کرتے لوگ ان پر، نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو ہمیں اس موقع پر اپنے علماء کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کر رہے ہیں، مطلع کرتے ہیں ہمیں، علماء ایمان بچا رہے ہیں۔ ان کی کوشش اگر نہ ہوتی تو ہم جہالت کے راستے سے کدھر نکل سکتے تھے، کب بچ سکتے تھے؟ تو اپنے علماء کو دعائیں دیں جو لکھ کے جمع کر گئے، سنا گئے، بتا گئے، سمجھا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات راستے کے روشن نشانات ہیں، جن کی روشنی میں انسان آنے والے فتنوں سے بچ سکتا ہے اور منزل تک پہنچ سکتا ہے، ان مہلک ان خون خار مارکوں میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ آخری زمانوں کے فتنوں اور احادیث کے بارے میں جاننا اور ان سے بچنے کے لیے نبوی ہدایت سیکھنا، ان پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم۔ وقت ہیں، علماء کے پاس بیٹھیں، سیکھیں، رسمی لوگوں سے مت سیکھیں، مستند علماء سے سیکھیں، اللہ پر یقین کو مضبوط کریں، اپنے رب کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر تعلقات بحال رکھیں، دین کے لیے فنائیت کا، دین کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کریں، فتنوں کے حوالوں سے حدیث شریف میں بیان کی جانے والی نصیحتوں کو آخری تدبیر سمجھ کر ان پر عمل کریں، لیکن فتنے کسی کو بھی متاثر کیے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں۔ جو ان کو پہلے سے جانتا ہوگا بچ جائے گا، اور جس کا ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اللہ پر یقین پکا ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، ان آثار اور ان حالات کو جو آپ کو سنائے اپنے بچوں کو سنائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ ہمیں ان فتنوں کا شکار ہونے سے بچائے رکھنا، حق کی مدد کے وقت باطل والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے عذاب سے ہمیں بچانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک و صاف رہے، اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور اگر سامنے نہ
بالکل ہر طرف کرپشن ہے، امانتوں میں خیانتیں ہو رہی ہیں، سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہو۔ سب کے مزاج بگڑ چکے ہیں، حالات خراب ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ خرابیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور ان قریب ایسا وقت آئے گا عوام میں رہنا اپنی آخرت کو برباد کرنے کا مترادف ہو۔ اس لیے علماء کرام، مشائخ، اصلاحی حلقے، مدارس، خانقاہیں، ان کے ساتھ جڑ کے رہیے، ان کی صحبت میں رہیے۔ یہ اسلام کے قلعے، یہاں پر آپ کے دین کی حفاظت ہوگی۔ اور اگلی ہدایات میں سے ایک اہم ہدایت، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کے خلاف نکلنے والے لشکر میں کوئی صاحب ایمان ہرگز شامل نہ ہو، بلکہ ان کی حمایت میں نکلنے والے لشکر میں شامل ہو۔ حضرت مہدی کی بیعت کیجیے، اور بیعت میں جلدی کیجیے، اور جو بد نصیب لشکر حضرت مہدی کے ساتھ لڑنے کے لیے پہلے جائے گا، وہ کفار کا نہیں ہوگا، وہ مسلمانوں کا لشکر ہوگا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جن کو لڑائی پر مجبور کیا ہوگا، لیکن کچھ ارادتاً سوچ سمجھ کر لڑنے کے لیے آ جائیں گے، اور نام نہاد مسلمان ہوں گے، فکری ارتداد کا شکار ہوں گے۔ الحاد کا دروازہ کھلا ہوا آج کل، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کام سارے ملحدوں والے، مرتدوں والے۔ ان کو حضرت مہدی کے رفقا، شدت پسند، بنیاد پرست، اس طرح کے تانے دیے جائیں گے حضرت مہدی کو اور ان کے رفقا کو، اس طرح کے تانے دیں گے، یہ کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، یہ فلاں فلاں فلاں، یہ زمین میں دس جائیں گے یہ لوگ۔ ہر مسلمان اس میں احتیاط کرے، ہر مسلمان اس میں احتیاط کرے، حضرت مہدی کا ساتھ دے۔ جب حضرت مہدی کے ظہور کی اطلاع ملے اور ان میں سچے مہدی کی علامت پائی جائیں جو پہلے بیان ہو گئی آپ کے سامنے، تو ان کی مخالفت کے بجائے ان کے ہاتھ پر بیعت کیجیے، سبقت لیجیے۔ اس زمانے میں ہر مسلمان پر لازم ہوگا کہ حضرت مہدی کے حلقہ میں شامل ہو، الہی کلمت اللہ کے لیے نکل پڑے، اپنے جان مال کو پیش کر دیں۔ حضرت مہدی کی پہچان کا ایک ذریعہ تو وہ علامات ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں، دوسرا ذریعہ اس وقت امیر کی سچی طلب ہوگی لوگوں میں، اس کی برکت سے بھی اللہ مدد کرے گا، دل میں خیر القاء ہوگی، سچے مہدی اور ان کے ساتھیوں کی پہچان خود بخود ہو جائے گی، خود بخود ہو جائے گی جن کو طلب ہوگی۔ اس لیے حضرت مہدی کا ساتھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کرو، خواہ تم برف پر سے گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے، اس لیے کہ حضرت مہدی حق پر ہوں، ان کی بیعت کرو، یہ بچنے کا ذریعہ۔ آج مغربی ممالک جو گناہوں سے بھرے شہر ہیں، ان کے بجائے حرمین، ارض مقدس، ان جگہوں کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ باقی نعیم ابن حماد نے کتاب الفتن میں جو روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دجال 4 مسجدوں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد طور سینا اور مسجد اقصی کے سوا ہر جگہ پر پہنچے۔ اور ان ہدایات میں یہ بھی ذہن میں رکھیے، پابندی کے ساتھ تسبیحات پڑھیے، تحمیدات پڑھیے، یعنی الحمدللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ جس کو ذکر کی لذت آنکھ سے لگ جائے، ان کو ذکر سے ایسا مزہ آئے گا، کھانے پینے سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ دجال کے فتنے کے عروج کے دنوں میں جب مخالفین پر غذائی پابندیاں ہوگی، ان کو غذا کی پرواہ کوئی نہیں ہوگی، اپنے ذکر میں لگے ہوں گے، بھوک لگے گی ہی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لہذا صبح شام کی تسبیحات، درود شریف، تیسرا کلمہ، استغفار، ان کی کثرت کیجیے، اللہ اللہ کی کثرت کیجیے، کم از کم 1000 بار درود شریف تو حق بنتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے رسول اللہ کے اتنے احسانات، اتنے انعامات ہمارے اوپر، 1000 بار تو روزانہ درود شریف حق بنتا ہے ہر آدمی کا۔ دجال کے فتنوں کے دنوں میں یہ چیز بہت برکت والی ہوگی، روحانی دوا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا بھی وہ بھی ثابت ہوں گی۔ یہ جو ذکر و اذکار ہیں، روحانی غذا تو ہیں، جسمانی غذا بھی یہی چیزیں بنے گی، نہ بھی کھایا اس سے بھوک ختم ہو جائے گی۔ دجال کے زمانے میں ہم بھوک اور پیاس کا کیسا سامنا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا، راوی کہتے ہیں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کون سی چیز لوگوں کے لیے حیات بخش ہوگی؟ آپ نے فرمایا تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر۔ کھانے پینے کی جگہ یہ چیزیں کام آئیں گی، یہ چیزیں کام آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ کہف کی تلاوت، سورۃ کہف کی تلاوت اس کو اپنی عادت بنائیے۔ ابتدائی 10 آیات یا آخری 9 آیات اس کا معمول بنا لیجیے، یا پوری سورت پڑھ لیجیے، کچھ بھی معمول بنا لیجیے۔
فی سبیل اللہ کا مزاج بنائیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، دوسروں پر لگانے کی عادت ڈالیے، حرص ختم کیجیے. یہ ہمارے لیے تیاری ہے، یہ ہمارے لیے تیاری. مال اور اولاد کے فتنے سے بچنے کی کوشش کریں، جنسی بے راہ روی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. غذا، لباس، رہائش قدرتی اور فطری اور مسنون سطح پر لے آئیے. غیر مسلموں والے جو لباس ہیں ان کی تہذیب جن سے نمایاں ہوتی ہے، ان لباسوں سے بچیے، ان کی شکل و صورت اپنانے سے بچیے. یہی ہمارے لیے تیاری ہے. اور پھر صحابہ اکرام کی اتباع کیجیے، صحابہ اکرام کی اتباع کیجیے. کس انداز سے سنت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا. یہ عرفہ ترین اور جامع ترین شخصیات ہیں جنہوں نے مختصر وقت میں اپنا لوحہ منوا دیا. ان کی اتباع کیجیے. یہ ہے ہمارے لیے کامیابی. ہدایات بہت ساری ہیں، وقت پورا ہو گیا تو کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے الحمدللہ آج کی نشست میں آ گئی ہیں. باقی فتنہ مال اور فتنہ اولاد سے حفاظت کی دعائیں بھی کیجیے، کیونکہ ان کی وجہ سے انسان زیادہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اپنی اولاد کی وجہ سے وہ بھوکی رہ جائے گی،